بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو اور میری پردے میں بیٹھی ہوئی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں صرف بھیجا نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو بچے جنم تو لیتے ہیں لیکن ان کی تربیت نہیں کرتے، ان کو سنبھالتے نہیں ہیں، ان کے بچے بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. بچوں کو کچھ سکھاتے نہیں، بچوں کی تربیت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں بنایا نہیں ہے بلکہ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط بھی دیے ہیں اور ہمیں بتایا ہے کہ اس کے مطابق چلو گے تو تم اچھے رہو گے، اس سے ہٹ جاؤ گے تو تم پریشان ہوگے، دنیا میں بھی پریشان ہوگے اور جب مرنے کے بعد آؤ گے تو وہاں پہ بھی پریشان ہوگے. اور زندگی گزارنے کے ان اصولوں میں سے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے اللہ کو اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا اور اپنا سب کچھ سمجھے. دنیا میں اگر عزت سے رہنا ہے نا تو اس کے بغیر عزت رہا نہیں جا سکتا. اگر کوئی دنیا میں عزت سے رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کو اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، اپنا سب کچھ اللہ کو سمجھے. یہ دنیا میں عزت پانے اور معزز رہنے اور ساری دنیا سے بے نیاز رہنے کا سب سے عالی شان اصول ہے کہ انسان کسی سے کچھ ہونے کی امید نہ رکھے، کسی کو اپنا حاجت روا نہ سمجھے، کسی کو اپنا مشکل کشا نہ سمجھے، کسی سے اپنی امیدوں کو وابستہ نہ کرے. صرف اللہ بس اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سوا کسی کو مت مانو، صرف میں، صرف اللہ اور کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے اپنی زوجہ مطہرہ کو لے کر مصر کی طرف اور راستے میں ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی اور سردی بہت زیادہ تھی، دور سے آگ نظر آئی، اس آگ کو لینے گئے تو وہ اللہ کی تجلی تھی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو پہلی بات فرمائی اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اے موسیٰ میں اللہ ہوں،
میرے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، میں ہی ہوں جو سب کے کام بناتا بھی ہوں اور بگاڑتا بھی ہوں، میں ہی ہوں جو سب کو نفع دیتا ہوں اور سب کو نقصان دیتا ہوں، میں ہی ہوں جو سب کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہوں، اور میں ہی ہوں جو لوگوں کو ناکامی کی طرف دھکیل دیتا ہوں، میں ہی ہوں جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، میں ہی ہوں جس کے ہاتھ میں عروج اور زوال ہے، میرے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو دنیا میں عزت کے ساتھ رہنے کا بنیادی اصول وہ توحید ہے، صرف اللہ اور کوئی نہیں۔ ہم چونکہ اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں تو اسباب سے ہوتا دیکھ دیکھ کے ہمارے اندر کی توحید بگڑ جاتی ہے، اندر کی توحید کمزور ہو جاتی ہے۔ تو عزت والی زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں، اب اس کی آواز خراب ہو گئی ہے۔ عزت والی زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں ان میں بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کو اپنا حاجت روا مانے، اللہ کو اپنا مشکل کشا مانے، اللہ کو اپنا سب کچھ مانے، اور جب کبھی بھی پریشانی آئے تو اللہ سے مانگے، کسی سے نہ مانگے۔ ایک شخص نے ہمارے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ سارے مجھ سے محبت کریں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب مجھ سے محبت کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگوں کے پاس ہے تو اس سے بے نیاز ہو جا، ساری دنیا تم سے محبت کرے گی۔ محبتیں وہاں ختم ہوتی ہیں جہاں اغراض آ جاتی ہیں، جہاں اغراض ہوں وہاں محبتیں نہیں ہوتی، وہاں منافقت آ جاتی ہے، وہاں بناوٹ اور تصنع آ جاتا ہے۔ تو بنیادی اصول ہے کہ انسان صرف اللہ کو اپنا مشکل کشا مانے، صرف اللہ کو اپنا حاجت روا مانے، صرف اللہ سے مانگے۔ دنیا کے انسانوں سے جب آدمی مانگتا ہے تو دنیا کے انسانوں کو اچھا نہیں لگتا۔ پہلی دفعہ شاید اچھا بھی لگے کسی سخی کو، لیکن دوسری دفعہ اس کی بشاشت میں کمی آ جائے گی، تیسری دفعہ اور کمی آ جائے گی، چوتھی دفعہ تو بالکل ناراض ہو جائے گا، کہے گا آپ کو میرے سوا کوئی نظر نہیں آتا، میرے پاس آ جاتے ہیں بار بار آپ۔ دنیا کے انسانوں سے مانگو تو وہ راستے بدل دیتے ہیں، دنیا کے انسانوں سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، دنیا کے انسانوں سے مانگو تو وہ بولنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے، جتنا زیادہ اللہ سے مانگا جائے اتنا زیادہ اللہ اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، جتنا زیادہ اللہ سے مانگیں اتنا زیادہ وہ اپنے قریب کر لیتا ہے، جتنا زیادہ اللہ سے مانگیں اتنا زیادہ بندہ اسے اچھا لگتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من لا یدعونی اغضب علیہ، جو مجھ سے دعا نہیں کرتا، جو مجھ سے نہیں مانگتا، مجھے اس پہ بڑا غصہ آتا ہے، مجھ سے کیوں نہیں مانگتا۔ اس لیے دنیا میں عزت سے رہنے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی سے کوئی امید نہ رکھی جائے، کسی سے کوئی توقع وابستہ نہ کی جائے۔ مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، حالات کو بنانے والا اللہ ہے، حالات کو بگاڑنے والا اللہ ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے واقعات سے سمجھائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بہت سارے واقعات سنائے ہیں۔ ان سارے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اشارتاً یا صراحتاً ضرور بیان کیا ہے کہ نبیوں نے کسی سے بھی نہیں مانگا، نبیوں نے صرف اللہ سے مانگا۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، سب سے پہلے نبی کون؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام پہلے جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس درخت سے کوئی پھل نہیں کھانا۔ ایک درخت تھا جنت میں، اللہ نے فرمایا اس کے قریب نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا تم نے۔
لیکن کچھ وقت گزر گیا تو انسان بھول جاتا ہے نا، انسان بھول جاتا ہے، انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ تو بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا کہ اس درخت سے منع کیا گیا تھا۔ شیطان نے ایک چکر چلایا اور طریقے کے ساتھ حضرت آدم اور حضرت حوا کو کہا دیکھو یہ جو درخت ہے نا، یہ اس میں عجیب تاثیر ہے، جو یہ کھاتا ہے پھر وہ کبھی جنت سے نکلتا نہیں ہے، ہمیشہ جنت میں رہتا ہے۔ اور قسم کھا کے یہ بات اس نے کہی، اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو یاد ہی نہیں کہ اس سے تو اللہ نے منع کیا تھا، ان کو یاد ہی نہیں۔ چنانچہ شیطان کے قسمیں کھانے پہ ان کو اعتبار آ گیا اور انہوں نے اس میں سے کھا لیا۔ جب کھا لیا تو اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ اب جنت سے نکلے تو بہت پریشان ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، کچھ کلمات سکھائے، اللہ نے دل میں ڈالے کہ ان کلمات سے دعا کرو گے تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت آدم اور حضرت حوا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم سے ظلم ہوا، معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا۔ دوسرے نبی نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی، اور ہر اگلی نسل پچھلی نسل سے بھی زیادہ گمراہ، ہر اگلی نسل پچھلی نسل سے زیادہ نافرمان، جو ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے، باقی کوئی ایمان لا ہی نہیں رہا تھا۔ 950 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، نوح اب یہ جتنے ایمان لائے ہیں نا، ان سے زیادہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، بس اب یہ قوم آئندہ ایمان نہیں لائے گی۔ جب اللہ نے یہ وحی بھیج دی تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ اگر ان کے مقدر میں تو نے ہدایت نہیں لکھی ہے تو بس پھر اب ان کو زمین پہ رہنے نہ دے، ان سب کو تباہ کر دے۔ بیٹا ان کے ساتھ جانے لگا تو اللہ نے نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی، اے اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اے اللہ بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے نا، اور آپ کا وعدہ ہے کہ میرے اہل و عیال کو آپ ہلاک نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اس کو ہم نے تیرے اہل سے نکال دیا ہے، لہٰذا آپ اس کو اپنا اہل نہ کریں، اس کو اہل نہ کہیں۔ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح چونکہ یہ آپ کے اہل میں سے ہی نہیں رہا، لہٰذا آپ اس کے لیے دعا نہ کریں، اس کے لیے دعا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ عمل غیر صالح اچھی بات نہیں ہے، یہ آپ اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں یا 6 ہیں۔ اگلے پیغمبر حضرت ابراہیم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان کی تو ساری زندگی دعا ہی دعا ہے، ساری زندگی دعا ہے۔ بیت اللہ بنایا تو بھی دعا، بچے کو قربان کیا تو بھی دعا، اپنے گھر بار کو چھوڑا تو بھی دعا، آگ میں پھینکے تو بھی دعا، دعا ہی دعا۔ اور موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی دعا، اے اللہ انک آتیت فرعون وملئہ زینۃ واموالا ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ تو نے فرعون اور اس کی قوم کو مال بہت دے دیا ہے، اے اللہ یہ اپنے مال اور زور کے بل بوتے پر تیرے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اے مالک الملک تو ان کے چہروں کو مسخ کر دے، ان کے مالوں کو ان سے چھین لے اور ان کو ہلاک کر دے اور ان کو دردناک عذاب چکھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اے ہارون تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا
اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء فتکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے، اور حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی دعا ہی دعا ہے۔ آپ کھانے کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، پینے کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو بھی دعا مانگ رہے ہیں، بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں تو بھی دعا مانگ رہے ہیں، سواری پہ بیٹھ رہے ہیں تو بھی دعا مانگ رہے ہیں، سواری سے اتر رہے ہیں تو بھی دعا مانگ رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں تو بھی دعا مانگ رہے ہیں، اتار رہے ہیں تو بھی دعا مانگ رہے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں تو بھی دعا مانگ رہے ہیں، کھانے کے بعد بھی دعا مانگ رہے ہیں، کھانے کے درمیان بھی دعا مانگ رہے ہیں، دعا ہی دعا، دعا ہی دعا۔ اس لیے دنیا میں عزت کے ساتھ رہنے کے لیے جو اصول ہیں، ان میں بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھے، اللہ پر یقین رکھے، اور صرف اللہ سے مانگے، کسی سے نہ مانگے۔ اور یہ ہمارے گھروں میں مزاج ہونا چاہیے، ہمارے بڑوں کا بھی ہونا چاہیے، ہماری عورتوں کا بھی ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا بھی ہونا چاہیے۔ جب کبھی کوئی مسئلہ آئے، مانگیں اللہ سے، وضو کریں، نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ ہمارے اکابر کا، ان کی ماؤں نے یہ مزاج بنایا کہ جب کبھی مسئلہ آئے، وضو کرو، نماز پڑھو، دعا مانگو۔ جب کبھی مسئلہ آئے، کر وضو، پڑھ نماز اور مانگ دعا۔ یہ ان کا اصول تھا۔ جو مائیں، جو باپ اپنے بچوں کو اللہ سے مانگنا سکھا دیتے ہیں، ان کے بچے کبھی ذلیل نہیں ہوتے، ان کے بچے کبھی محتاج نہیں ہوتے، ان کے بچے ساری زندگی معزز بن کے گزارتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بلکہ ان کو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، بلکہ ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین میں ان کو سیرت نگار اور مورخین اور علماء حق ان کو خلافت راشدہ میں شامل کرتے ہیں۔ تو جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے جو پیسہ پیچھے چھوڑا، وراثت چھوڑی، وہ بہت تھوڑی تھی۔ ایک بیٹے کو چند روپے مل رہے تھے، چند روپے، صرف چند روپے مل رہے تھے، ایک بیٹے کو چند روپے۔ تو محمد بن مسلمہ جو ان کے کزن تھے، وہ آئے اور کہنے لگے، عمر تم نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، کچھ تو تم پیسہ بناتے جو تمہارے بعد تمہارے بچوں کو کام آتا۔ جب افسر ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں نا، پھر ان کی حیثیت تو نہیں رہتی۔ افسر جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو ان کی حیثیت نہیں رہتی۔ تو تم تو امیر المومنین ہو، اب تم چلے جاؤ گے تو پھر تمہارے بچوں کو تھوڑی پروٹوکول ملے گا، تو تم نے کچھ خود کرنا تھا، تم نے تو کیا ہی نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس نے یہ کہا، اچھا پھر اس نے یہ بھی کہا، اگر تم کہو تو میں اپنے مال میں سے اتنے بہت ساری رقم کا نام لیا، اتنے پیسے میں تمہارے بچوں کو دے دوں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مال اپنے پاس رکھو، میرے بچوں کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اور بیٹوں کو بلایا تو زہر چونکہ دے دیا گیا تھا تو اٹھ نہیں سکتے تھے، تو فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ ان کو اٹھا کے بٹھایا گیا، بچوں سے کہا، میرے بچوں، میں مسلمانوں کا امیر تھا، بیت المال میری نگرانی میں تھا، اگر میں چاہتا تو اس بیت المال میں سے بہت سا مال اپنے پاس جمع کرتا رہتا، اور جب میں مرتا تو تمہارے لیے چھوڑ کے جاتا، اور تم جب میرے مرنے کے بعد تمہارے پاس بہت سارا مال ہوتا۔ لیکن بچوں، اگر میں یہ کرتا نا، اگر میں کرپشن کرتا تو پھر مجھے جہنم میں جانا پڑتا، اور مجھے جہنم کی سکت نہیں ہے، میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے یہ خیانت والا کام نہیں کیا، میں نے یہ خیانت والا کام نہیں کیا۔ البتہ میں نے تمہیں نیک بنانے کی پوری کوشش کی ہے، میں نے تمہیں اللہ والا بنانے کی پوری کوشش کی ہے، اور مجھے اپنے رب سے اس بات کی امید ہے کہ اگر تم نیک رہے تو وہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب
وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میرا رب بڑا کارساز ہے، وہ نیک لوگوں کا والی ہے، جو اللہ والے بن کے زندگی گزارتے ہیں، نیک بن کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کو سنبھالتے ہیں، ان کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ یہ تولا کا معنی ہے سرپرستی کرنا۔ رجاء ابن حیوہ، رجاء ابن حیوہ یہ ہم نشین تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو ایک زمانہ ہم نے دیکھا کہ محمد بن مسلمہ جو حضرت عمر کو پیشکش کر رہا تھا کہ اتنا مال تیرے بچوں کے حوالے کر دوں، میں نے دیکھا کہ اس کے بچے مسجد کی سیڑھیوں پہ بھیک مانگ رہے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچے جن کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملا، ان کا ایک ایک بچہ سینکڑوں گھوڑے سامان سے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتا تھا، خرچ کیا کرتا تھا۔ تو دنیا میں عزت سے رہنے کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو ایک مانے، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف اپنی نگاہ رکھے ہی نہیں۔ اس کی تربیت ہو مدرسوں میں، اس کی تربیت ہو گھروں میں، اس کی تربیت ہو اسکولوں میں، اس کی تربیت ہو کالجوں میں، اس کی تربیت ہو ہر جگہ، کہ کسی پہ نگاہ نہ ہو، صرف اللہ پہ ہو۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ اور دوسرا دنیا میں عزت سے رہنے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ دیکھیں، جس ادارے میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ یا طالب علم جب اپنے اس ادارے کے اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے تو بتائیے پھر اس کو سزا ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اس کی سرزنش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ اپنے بڑوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے۔ ایک مدرسے میں اصول ہے کہ بھئی موبائل نہیں رکھنا، اکثر مدارس میں یہ اصول ہے، موبائل کے لیے موبائل کی طالب علم کو اجازت نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی طالب علم پھر بھی موبائل رکھے اور چھپ چھپ کے موبائل میں ویڈیوز دیکھتا ہو اور موبائل کا استعمال کرتا ہو اور وہ پکڑا جائے تو بتائیے وہ مدرسے میں معزز رہے گا یا ذلیل ہوگا؟ بتائیے، ذلیل ہوگا، سزا بھی ملے گی، ذلیل بھی ہوگا، خوار بھی ہوگا۔ دنیا میں عزت سے رہنے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کی نافرمانی نہ کرے، اگر کبھی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ یہ دو اصول ہیں دنیا میں معزز بن کر رہنے کے، سکون کے ساتھ رہنے کے۔ ہمارے نبی نے نافرمانی پر آنے والے بہت سے عذاب بتائے ہیں کہ جب یہ گناہ ہوں گے تو میری امت پر یہ عذاب آئیں گے۔ چنانچہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب میری امت میں زنا پھیلے گا، فحاشی پھیلے گی، عریانی پھیلے گی، جیسے آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس کو پھیلانے کی کوشش چل رہی ہے، تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب یہ ہوگا تو میری امت پر دو قسم کے عذاب آئیں گے، ایک تو ان پہ زلزلے آئیں گے اور دوسرے ان میں وہ بیماریاں آئیں گی جن بیماریوں کا ان کے آباء و اجداد نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ جہاں فحاشی ہوگی، عورتیں بے پرد ہوں گی، نوجوان آوارہ ہوں گے، بے حیائی اور عریانی کھلے عام ہونے لگے گی، ہمارے نبی کا ارشاد ہے وہاں زلزلے بھی آئیں گے اور وہاں پر ایسی بیماریاں بھی آئیں گی کہ جن بیماریوں کا نام پہلے کے لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس گناہ کا اثر ہے، یہ اس گناہ کی سزا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جب میری امت کے تاجر ناپ تول میں کمی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پر مہنگائی مسلط کر دے گا، مہنگائی مسلط کر دے گا۔ ناپ تول میں کمی کریں گے، مہنگائی مسلط کر دے گا۔ اور جب میری امت کے مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ قحط سالی مسلط کر دے گا، قحط سالی مسلط کر دے گا۔ اب قحط سالی کی
مختلف صورتیں ہوں گی. بے موسم بارشوں کی وجہ سے کیسالی آتی ہے. جب فصل اگنے لگے تو بارش ہو کر اس کو تباہ کر دے، اور جب فصل کے لیے پانی کی ضرورت ہو تو بارش ہی نہ برسے. یہ کیسالی کی صورتیں ہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے موسم بارشوں نے ہمارے زمینداروں کی تباہی کر دی ہے، تباہی کر دی ہے. اور یہ سب کی سب اس وجہ سے ہے کہ ہمارے مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے. اس لیے دنیا میں اگر سکون سے رہنا ہے، دنیا میں اگر سکون سے رہنا ہے تو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا پڑے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر بستیوں میں رہنے والے اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں اور اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لفتحنا، ہم ضرور ان کے لیے زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں، دروازے کھول دیں. جہاں نافرمانی ہوگی وہاں بے برکتی ہوگی، جہاں لوگ بے ایمان ہوں گے وہاں بے برکتی ہوگی، محتاجی ہوگی، پریشانی ہوگی، تنگ دستی ہوگی، مہنگائی ہوگی. اب آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں بڑے بڑے بازار نہیں ہیں، فیکٹریاں نہیں ہیں، کارخانے نہیں ہیں، اس لیے آپ کا علاقہ گویا محتاج ہے، تنگ دست ہے، روزگار نہیں ہے. لیکن اگر اس علاقے کے لوگ اللہ پہ ایمان رکھیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی عورتوں کو بچائیں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، عمومی طور پر تقویٰ کی فضا بنائیں، تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس علاقے والوں کو جو آبادیوں سے دور دراز ہیں، فیکٹریوں اور ملوں سے دور دراز ہیں، سڑکوں سے دور دراز ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ یہاں وہ برکتیں اتارے گا، وہ برکتیں عطا فرمائے گا کہ یہ شہروں والے بھی آپ کے محتاج ہو جائیں گے. اس لیے کہ قرآن سچا ہے. بھئی قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ بتائیے قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن سچا ہے اور قرآن کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اگر لوگ ایمان والے بھی ہوں، متقی بھی ہوں اور بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے بھی ہوں، ان کے آس پاس فیکٹریاں بھی ہوں تو پھر برکتیں دوں گا، ورنہ کیسے دوں گا برکتیں؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے صرف دو چیزیں چاہیے، ایک تمہارا میری ذات پہ پکا ایمان اور دوسرا اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا. یہ دو کام تم کر لو، باقی سب مجھ پہ چھوڑ دو. میں فیکٹریوں کا اور ملوں کا اور سڑکوں کا اور آبادیوں کا اور حکومت کی طرف سے بجٹ کے منظور ہونے کا محتاج نہیں ہوں. میں تمہیں ویسے ہی آسمان زمین سے برکتیں دے کے تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ مستغنی اور بے نیاز کر دوں گا. حکومت کی طرف سے چاہے آپ کے لیے 1 روپے کا بجٹ منظور نہ ہو، اللہ پھر بھی آپ کو سہولتیں دے گا، آسانیاں دے گا، عافیت دے گا، عزت دے گا، سکون دے گا، بشرطے کہ ایمان اللہ پر ہو، کسی پر نہ ہو، اور گناہوں سے زندگی پاک ہو. تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی ان اصولوں کے اوپر گزارنے کی کوشش کریں گے. اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اس پر لائیں گے. اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں، اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں. ہمارے جو گھر ہیں نا، غور سے سنیے، ہمارے جو گھر ہیں نا وہ صرف کھانے اور سونے کی جگہیں بنے ہوئے ہیں، ریسٹورنٹ ہیں. ہمارے گھر ہیں ریسٹورنٹ، کھانا ہے اور سونا ہے، تیسرا وہاں کوئی کام نہیں ہے. حالانکہ گھر سب سے بڑا مدرسہ اور سب سے بڑی خانقاہ اور سب سے بڑی درسگاہ، سب سے بڑی تربیت گاہ ہے. ہمارے گھر ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں، صرف سونا ہے اور کھانا ہے بس. مسلمان کا گھر ریسٹورنٹ نہیں ہوتا، مسلمان کا گھر خانقاہ ہوتا ہے، مسلمان کا گھر درس گاہ ہوتا ہے، مسلمان کا گھر تربیت گاہ ہوتا ہے، مسلمان کا گھر مدرسہ ہوتا ہے. یہ جتنے آج تک چوٹی کے اہل اللہ تیار ہوئے ہیں، یہ سب کے سب اپنے گھروں سے تیار ہوئے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کوئی اور بھی ہوں گے، لیکن عمومی طور پر ان سارے اولیاء کی جو تربیتیں ہوئی ہیں وہ ان کے گھروں سے ہوئی ہیں، ان کی ماں نے کی ہیں، ان کے باپ نے کی ہیں.
آج ماں سمجھتی ہے کہ میرے ذمے ہے روٹی پکانا، سالن پکانا، گھر کی صفائی کرنا، کپڑے استری کرنا، بس تیسرا کوئی کام نہیں میرا۔ باپ سمجھتا ہے میرے ذمے ہے کمانا اور گھر میں راشن لانا، بس۔ باپ نے اپنی ذمہ داری کمانے کی لی ہوئی ہے اور عورتوں نے اپنی ذمہ داری پکانے اور صفائی ستھرائی کی لی ہوئی ہے، تیسری کوئی ذمہ داری نہیں میرے بھائیوں۔ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم ایسی نسل تیار کریں کہ جو نسل اللہ پہ مر مٹنے والی ہو، اللہ کی ماننے والی ہو، نبی کی سچی عاشق ہو، نبی کے طریقے کو سینے سے لگانے والی ہو، ہر حال میں، ہر مشکل میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں اللہ سے مانگنے والی ہو اور کسی سے نہ مانگنے والی ہو، اور کسی سے مانگنے والی نہ ہو، صرف اللہ سے مانگنے والی ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والی ہو۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا جمشید صاحب، نور اللہ مرقدہ، اعلی اللہ مراتبہ۔ ایک دفعہ ان کا پوتا مجھے میرے استاد محترم حضرت مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ جب تم رائیونڈ آؤ تو میرے بچے کو بھی لے آنا۔ اس وقت ان کی عمر تھی 1.5 سال، ان کی عمر تھی 1.5 سال۔ تو میں سندھ سے ان کے بچے کو لایا یہاں رائیونڈ، تو وہ 1.5 سال کا بچہ سارا دن اچھلتا کودتا تھا، چلتا رہتا تھا، سوتا وہ مولانا جمشید صاحب کے ساتھ تھا رات کو۔ تو ایک دفعہ میں نے ان کو ٹافی دے دی، بچے کو ٹافی اچھی لگتی ہے نا، میں نے ٹافی دے دی۔ تو مولانا جمشید صاحب آئے تو دیکھا کہ بچے کے ہاتھ میں ٹافی ہے۔ اب بچہ ٹافی کھول بھی نہیں سکتا، اس کی پنی کو اتار بھی نہیں سکتا، تو اس کے ہاتھ میں ٹافی تھی۔ مولانا جمشید صاحب نے دیکھی تو زور سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ مارا، جس سے وہ ٹافی گر گئی، اور اس کو آہستہ سے ایک تماچا بھی مارا، جس سے وہ بچہ رونے لگا، اور مجھ سے فرمایا کس نے دی ہے اس کو؟ تو ڈر ڈر کے میں نے کہا جی میں نے دی ہے۔ کہ کیوں اس کو اللہ کے غیر سے لینا سکھا رہے ہو؟ آج ماں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس سے لے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے سب سے بڑی تربیت گاہ گھر ہے، بنیادی تربیت گاہ، بنیادی خان کا گھر ہے۔ ہمارے گھروں میں اس کا ماحول ہونا چاہیے۔ عورتیں سن رہی ہیں اس لیے اس بات کو بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو ایمان سکھائیں کہ بیٹا جب بھی ضرورت پیش آئے ہم سے بھی نہ مانگو، اللہ سے مانگو، ہم سے بھی نہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ بڑا سننے والا ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ ہمارے مدرسے میں ایک چھوٹا بچہ پڑھتا تھا، حفظ میں پڑھتا تھا، چھوٹا سا، عمر ہوگی اس کی کوئی 5-6 سال، 5 سال ہوگی عمر۔ تو ایک دن ظہر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اس کے گھر میں ماشاءاللہ ماحول تھا، اس بچے کے گھر میں ماحول تھا۔ تو ظہر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ بچہ لیٹا ہوا تھا، تو پڑھائی کا ٹائم ہے اور لیٹا ہوا ہے، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا آپ لیٹے ہوئے ہیں؟ جب اس کے بازو پہ میں نے ہاتھ رکھا تو اس کو شدید بخار چڑھ رہا تھا، شدید بخار تھا اس کو۔ تو میں تو پریشان ہو گیا کہ یار اتنا چھوٹا سا بچہ کہہ بھی نہیں رہا کہ میں اتنا بیمار ہوں، اتنا شدید بخار ہو رہا ہے اس کو۔ تو میں نے کہا آپ نے گولی وغیرہ کھائی ہے، کوئی دوائی لی ہے؟ کہا میں نے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی ہے۔ اس بچے نے کہا میں نے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی ہے۔ تو مجھے بڑی شرم آئی کہ میں دوائی کا پوچھ رہا ہوں، یہ 2 رکعت بتا رہا ہے۔ بہرحال پھر آگے مجھے کہنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہوئی، 2 رکعت پڑھ لی ہیں تو اب اس سے بڑی کیا بات ہے، نماز میں شفا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد یقین جانیے، عصر کی نماز کے بعد میں نے اس بچے کو دیکھا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور بچوں کے ساتھ گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا، اس کو بالکل بخار نہیں تھا۔ یہ سکھانے کی چیز ہے اپنے بچوں کو، یہ بڑوں کو بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ بڑوں کی عادتیں بھی خراب ہوئی ہیں،
چھوٹوں کی عادتیں بھی خراب ہوئی ہوئی ہیں، مردوں کی عادتیں بھی خراب ہوئی ہوئی ہیں، عورتوں کی عادتیں بھی خراب ہوئی ہوئی ہیں کہ اپنی ضروریات کو اللہ کے غیر کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے۔ اچھا، جب انسان ایک اہم بات سنیے، ایک اہم بات سنیں، عورتوں کے لیے بڑے کام کی چیز ہے یہ، اور مرد بھی سنیں، جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید باندھتا ہے نا، تو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے آپس میں جدائیاں اور آپس میں شکوے اور شکایات۔ چونکہ انسان جو امیدیں لگاتا ہے نا، وہ ساری امیدیں تھوڑی پوری کرتا ہے اگلا۔ بچوں سے جو امیدیں انسان وابستہ کر لیتا ہے، بچے بھی وہ ساری امیدیں پوری نہیں کرتے، بیویاں بھی نہیں کرتی، خاوند بھی نہیں کرتے، رشتہ دار بھی نہیں کرتے، دوست یار بھی نہیں کرتے، اپنے پیارے تعلق والے بھی نہیں کرتے، اپنے مریدین بھی نہیں کرتے، شاگرد بھی نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دل میں شکوے پیدا ہوتے ہیں، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ ایک ہاتھ ملایا، یہ شکایت پیدا ہو رہی ہے۔ اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں کھانے کا، ایک ہی دفعہ پوچھا، بار بار پوچھتا نا مجھ سے، مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ بھیا آپ نے بیٹھنے کے لیے کہنے کی امید کیوں لگائی تھی کہ اب آپ کو دکھ ہو رہا ہے؟ مجھے شادی میں بلایا ہی نہیں، اوروں کے کپ میں بار بار چائے ڈالتا رہا، مجھے پوچھا ہی نہیں، میں نے پورا کپ پی لیا، مجھے پوچھا ہی نہیں کہ ابھی دوسرا بھی چاہیے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو انسان محسوس کرتا ہے۔ مجھے اپنے جلسے میں بلایا اور میرا نام سب سے نیچے رکھا ہے کونے میں۔ بھئی میرا نام بھی تو اوپر رکھتے نا۔ یہ وہ امیدیں ہیں جو لوگ اپنے پیاروں سے، اپنے تعلق والوں سے وابستہ کر لیتے ہیں، پھر وہ پوری نہیں ہوتی، پھر شکوے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، جدائیاں ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے انسان اگر ساری امیدیں صرف اللہ سے لگائے، ساری توقعات صرف اللہ سے لگائے، تو پھر کبھی یہ شکوے شکایات کی کیفیت پیدا نہ ہو، کبھی جدائیاں اور نفرتیں، دوریاں پیدا نہ ہوں۔ آپ دیکھیں گے عورتیں بڑی حساس ہوتی ہیں، اور عورتوں کو ہمیشہ اوروں سے شکایتیں رہتی ہیں۔ میں ان کی شادی میں گئی تھی، سب سے گلے ملی، مجھے صرف ہاتھ ملایا، یہ عورتیں کہتی ہیں۔ اوروں کو شربت پلایا، مجھے صرف پانی پلایا۔ اب کیا پتا اس کا شربت بیچاری کا ختم ہو گیا ہو، آپ نے پانی پی لیا تو کون سی قیامت آ گئی، لیکن بس اس پہ شکایت پیدا ہوتی ہے کہ اوروں کو شربت پلایا مجھے، اوروں کے گلاس میں برف تھی، میرے گلاس میں برف ہی نہیں تھی، یہ شکایت پیدا ہو رہی ہے۔ اوروں کو اچھے گلاس میں پانی پلایا، مجھے تو گھر کے اسٹیل کے گلاس میں پانی پلایا سادے سے، یہ شکایتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اوروں کو کرسی پہ بٹھایا، مجھے چارپائی پہ بٹھایا، اوروں کو اوپر بٹھایا، مجھے نیچے بٹھایا۔ اس لیے صرف اللہ اور کوئی نہیں، صرف اللہ اور کوئی نہیں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ سارے کام بنانے بگاڑنے والا کون ہے؟ اس کو دل سے یقین کرنا ہے، اس کو دل میں اتارنا ہے، اس کی بات چلانی ہے، اس کا ماحول بنانا ہے، اس کی ذہن سازی کرنی ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ دنیا میں امن و امان پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ جو تبلیغ والے ہیں نا، تبلیغ والے ہیں، یہ جو جماعتیں ہیں، یقین جانیے دنیا سمجھتی نہیں ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ امن و امان پیدا کرنے والے لوگ یہ ہیں۔ ان کے نمبروں میں سے ایک نمبر ہے نا اکرام مسلم، اکرام متقی نہیں، اکرام بزرگ نہیں، اکرام مسلم۔ جو بھی ہے اکرام کرو، جو بھی ہے اس کا خیال کرو، جو بھی ہے اس کو محبت دو۔ یہ امن کا سبق ہے نا، یہ امن کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارے بچے بھی نیت کریں، ہم ہمیشہ اپنی ضرورت اللہ سے مانگیں گے۔ کس سے مانگیں گے؟ یہ ان میں سے کتنے بچے ہیں جو مستقل یہاں رہنے والے ہیں؟ جو مستقل یہاں رہتے ہیں 100 ہیں، 100 بچے یہاں مستقل مقیم ہیں، تو ان کو مدرسہ وظیفہ بھی دیتا ہے؟ اچھا، اگر کبھی مدرسہ وظیفہ نہ دے تو پریشان نہ ہو، امید ہی نہ رکھو کہ مدرسے کی طرف سے ہمیں جیب خرچ ملے گا۔ اللہ سے مانگو، یا اللہ کپڑے میلے ہو گئے ہیں، صابن کی ضرورت ہے، مجھے صابن دے، میں کپڑے دھوتا ہوں۔
اللہ سے مانگو، یا اللہ میں بیمار ہوں، دوائی کے پیسے نہیں، مجھے پیسے دے، میں دوائی لوں، یا مجھے دوائی دے، یا اللہ اس دفعہ عید پہ کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے دے، میں کپڑے پہننا چاہتا ہوں۔ اللہ سے مانگو۔ ہمارے حاج صاحب نے ایک دفعہ بیان کیا طلباء میں، حاجی عبدالوہاب صاحب نے، اس میں فرمایا کہ بھائی تم طلباء کمزور ہو رہے ہو، کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ کھاؤ پیو اچھے طریقے سے، بادام بھی کھایا کرو، دودھ بھی پیا کرو، مکھن بھی کھایا کرو۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ حاجی صاحب کہہ رہے مکھن کھاؤ، بادام کھاؤ، ہمارے پاس تو کرائے کے پیسے نہیں ہوتے، حاجی صاحب کہہ رہے مکھن کھاؤ، بادام کھاؤ۔ تو ساتھ ہی فرمانے لگے اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اللہ سے مانگو۔ مکھن کے، بادام کے پیسے نہیں ہیں تو بادام مکھن اللہ سے مانگو، اللہ بادام بھی دیتا ہے، مکھن بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے در سے مانگ کے کھانے والا بنائے، اپنے غیر کا کبھی محتاج نہ کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے کریم آقا، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اکیلے حاجت روا، اے اکیلے مشکل کشا، ہم تیرے، اے اللہ ہم تیرے، اے اللہ ہم تیرے بیکار بندے، اے اللہ تیرے عاجز مسکین بندے، گناہگار خطا کار بندے اور بندیاں تیرے سامنے دست بستہ حاضر ہیں۔ اے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی دوریوں سے نجات عطا فرما۔ ساری زندگی تجھ سے دوری میں گزر گئی، اے اللہ اب ہم تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اے مالک الملک، مرنے سے پہلے اپنا کامل قرب عطا فرما، اے اللہ اپنا کامل قرب عطا فرما، اے اللہ اپنا کامل قرب عطا فرما۔ اے اللہ وہ بھی تو تیرے بندے تھے جو 40 سال تک نہ کوئی کبیرہ گناہ کرتے تھے نہ صغیرہ گناہ کرتے تھے، ایسی ان کی پاک زندگی اے اللہ خود سے نہیں بنی، تیری توفیق سے بنی، اے اللہ تیری مدد اور نصرت سے بنی۔ اے اللہ ہمیں بھی پاک زندگی عطا فرما، نگاہوں کو پاک فرما، زبانوں کو پاک فرما، کانوں کو پاک فرما، سارے وجود کو پاک فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ حضرت مفتی صالح صاحب کو اپنے مقربین میں شامل فرما، ان کو کامل صاحب نسبت بنا۔ اے اللہ اس پورے علاقے کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اس پورے علاقے میں تقویٰ کے نور کے پھیلنے کا باعث بنا۔ اے اللہ اس پورے تیرہ کو، میدان کو، اے اللہ اس کے آس پاس کے تمام علاقوں کو، پورے ملک کو، سارے کے پی کے کو، سارے ملک، ساری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ امن کا گہوارہ بنا، نور کا سرچشمہ بنا۔ اے اللہ اسے تقویٰ کا مرکز بنا، اے اللہ اسے تقویٰ کا مرکز بنا، روحانیت کا مرکز بنا۔ اے اللہ یہاں کے تمام مدرسین کو اپنے مقربین میں شامل فرما، تمام طلباء کو بھی اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، تمام منتظمین اور معاونین کو بھی اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان کی ضروریات کا تکفل فرما۔ اے اللہ مہنگائی کا زمانہ ہے، اپنے بچوں کو روٹی دال کھلانا مشکل ہو رہا ہے۔ اے اللہ یہ سینکڑوں بچے اے اللہ اپنے مدرسوں میں لیے ہوئے ہیں، اے اللہ تو اپنے غیبی خزانوں سے ان کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس مدرسے میں خانقاہ بھی قائم فرما۔ اے اللہ آس پاس کے تمام مدارس میں خانقاہیں قائم فرما۔ اے اللہ سارے مدارس میں خانقاہیں قائم فرما، سارے مدارس میں خانقاہیں قائم فرما، سارے مدارس میں خانقاہیں قائم فرما۔ اے اللہ سارے مدارس میں خانقاہیں قائم فرما۔ اے اللہ تربیت کا نظام بہتر بنا، دعوت کے کام کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں اے اللہ جماعتوں کے لیے رکاوٹیں ہیں، اپنے کرم سے وہ ساری رکاوٹیں دور فرما، ہم سب کو آپس میں ایک بنا۔ اے اللہ کام کرنے والوں کو 6 صفات کے ساتھ متصف فرما، ہر جگہ خانقاہی نظام کو مضبوط فرما، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے ان کی کوششوں کو کامیاب بنا۔ اے اللہ
بیماروں کو عافیت اور صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے گھروں کو گھر دے دے۔ اے اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو نیک صالح بنا، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا پکا حافظ بنا، قرآن پاک پہ عمل کرنے والا بنا، قرآن پاک کا عاشق بنا، قرآن پاک کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنے والا بنا۔ اے اللہ عالم ربانی بنا، متقیوں کا امام بنا، اپنے دین کا دائی بنا، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اللہ کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، خود بھی ہدایت یافتہ بنا۔ اے اللہ ہماری قیامت تک کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما۔ اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، سرحدات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شر پسندوں کو ہدایت عطا فرما، بے ہدایتوں کو دفع دور فرما، جو اسلام کے اور اس ملک کے دشمن ہیں اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، بے ہدایتوں کو دفع دور فرما۔ اے اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے ان کی کوششوں کو کامیاب بنا، اس ملک کے سارے بحران ختم فرما، اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا۔ اے اللہ اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔